Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، یعنی کہ یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملنے والے ہیں، اپنے رب کو ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لفظ ظن عربی زبان میں شک اور یقین دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یظنون اے یستیقنون، والظن هنا فی قول الجمہور بمعنى الیقین۔ ظن کا یہاں معنی جمہور علماء کے نزدیک یقین ہے، یعنی کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب، اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے دو ہی چیزیں محرک ہو سکتی ہیں، یعنی کہ امید اور خوف۔ ملاقو ربہم میں صفت ربوبیت کی صراحت سے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے مہربان رب کے پاس جائیں گے جس سے ان کی تمام امیدیں وابستہ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خدا کی طرف واپسی تھے فوراً ذہن یوم آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اس دل کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ جس میں اللہ کے سوا کسی کی حکومت اور عدالت نہیں ہوگی۔ اس سے ترہیب کا پہلو نکلتا ہے اور ان کے خوف آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پہلے اللہ نے یا ایھا الناس سے عام خطاب کے ذریعے مسئلہ توحید ماننے کی تمام بنی آدم کو دعوت دی۔ اس کے بعد یا بنی اسرائیل اذکروا سے خاص اہل کتاب کو اس مسئلے کی طرف متوجہ کیا۔ عوام ہمیشہ تین گروہوں کے تابع ہوتی ہے، عالموں اور پیروں کے اور گدی نشینوں کے، اور نمبر 3 نوابوں کے۔ بنی اسرائیل کا خطاب عام سب کو شامل ہے۔ اللہ نے سب کو خطاب کر کے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور میرے احکام کی پیروی کا تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو۔ ان دونوں باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ مسئلہ توحید کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے مان لو، اس کے عوض میں تم کو مزید نعمتیں دوں گا اور دنیا و آخرت میں تم کو اجر عظیم عطا کروں گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، مسئلہ توحید جو میں نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے اس کو مان لو۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ تمہاری کتاب تورات میں بھی موجود ہے۔ اگر تم اس مسئلے کا انکار کرو گے تو تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے تمہارے مریدین اور تمہاری رعیت بھی اس کا انکار کر دے گی اور اس کا گناہ اور وبال تمہارے سر ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی کہ چند روزہ اور حقیر دنیاوی منافع مذہبی اور خانقاہی ریاست کے بدلے مسئلہ توحید کو نہ چھوڑو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
نہ بے خبر لوگوں سے مسئلہ توحید کو چھپاؤ، اور جن کو اس کا تھوڑا بہت علم ہے ان پر اس کو گڑبڑ نہ کرو، یعنی کہ جن کو اس مسئلے کا تھوڑا بہت علم ہے ان کو شش و پنج میں مت ڈالو، ان پر اس کو گڑبڑ نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ امر مصلح ہے، شرک چھوڑ کر مسئلہ توحید کو مان کر نماز قائم کرو۔ یہودیوں کے مولویوں، ان کے پیروں اور گدی نشینوں کا جو اقتدار ان کے عوام کے دلوں میں جمع ہوا تھا، اور ان کی مذہبی آمریت اور ریاست، عوام سے حاصل ہونے والی مالی اور دنیاوی فوائد، ان تمام چیزوں کو یکدم چھوڑنا نہایت مشکل کام تھا، اور مسئلہ توحید کو ماننے سے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا، کیونکہ نماز سے ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور حب جاہ اور مال میں کمی واقع ہوتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جب تم مسئلہ توحید کو مان لو گے تو ظاہر ہے کہ تمہاری نظر و نیاز کی تمام آمدنیاں بند ہو جائیں گی، اور بہت سے تمہارے مریدین اور نیاز مند بھی تم سے منحرف ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نقصان کی تلافی کے لیے اور اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے تم صبر اور نماز سے کام لو۔ یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی سے لے کر اگلی یا بنی اسرائیل تک اجمال کے بعد تفصیل ہے، یعنی کہ پہلے اجمالاً خطاب تھا، اب اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ نے مسئلہ توحید ماننے کی وجہ سے اپنی گوناگوں نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، لیکن جب اس قوم نے توحید کو چھوڑ کر شرک کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے ان کو اپنے عذاب اور عقاب کا نشانہ بنایا۔ اس اجمال کی تفصیل کو آگے 5 انواع میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔